عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سامعین ندی محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات اور جتنی چیزیں بنائی ہے، اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت حسن کے اعتبار سے انسان کو بنایا ہے. یہ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. اس انسان کے جسم میں مختلف اعضاء اور مختلف حصے ہیں. انہی اعضاء میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان. ساری ہی نعمتیں اللہ کی بے مثل ہے، بے مثال ہے. اللہ کی کسی ایک نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ان نعمتوں کے مقابلے میں اگر پرکھا جائے، جانچا جائے اور تولا جائے تو زبان اللہ تعالیٰ کی بیش بہا اور بے انتہا قیمتی نعمت ہے، جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس زبان کی نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے پوچھا جائے جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے. گوشت کا یہ لوتھڑا ہے، گوشت کی یہ بوٹی ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے. اس سے پوچھیے کہ زبان کی کیا قیمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو جتنی بڑی جو نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اگر ہم نعمتوں کی قدردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان نعمتوں کو صحیح سالم رکھیں گے. اور اگر ہم نعمت کی ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر دینا جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لینا بھی جانتے ہیں. زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر ہم نے فرشتوں کو، نگہبان کو متعین کر رکھا ہے. انسان کی ایک ایک بولی، انسان کا ایک ایک لفظ، انسان کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک ورڈ کو اللہ کے فرشتے اپنے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں، اس کو تحریر کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے متعلق دوسری جگہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور سے مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو، درست بات کہو، سیدھی بات کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ انسانوں، اے ایمان والو، تمہارے قول میں، تمہارے فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، تمہاری بولنے میں، تمہارے کرنے میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو.
گویا کہ جو کرنا ہے وہی کہو اور جو کہنا ہے وہی کرو، دونوں میں مناسبت ہونا چاہیے۔ یہ 3 آیتیں میں نے پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، الجامع الصحیح میں 5000 کچھ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کے انسان کی خوبصورتی میں سے، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی سے مراد وہ باتیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، بے مقصد باتوں کو وہ ترک کر دے، یہ ہے لا یعنی باتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے انسان کے اسلام کو پرکھنے کا، انسان کے اسلام کے میزان کا اور انسان کے اسلام کو جانچنے کا ایک پیمانہ متعین کیا کہ اگر کسی مسلمان کے اسلام کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو اس کی زبان کو دیکھو، اس کے قول کو دیکھو کہ وہ کیا بات کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی، خاموشی میں نجات۔ میں نے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اور انسانوں کو تلقین کی ہے اور ایک اصول سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، کہ کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یستقیم قلب حتی لا یستقیم لسانی، کہ کسی بندے کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ یہ زبان کی اہمیت بتا رہا ہوں، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں کتنی اہمیت دی، اور اگر ہم نبی کے کلام سے نیچے اٹھ کر اپنے سماج اور اسلامی شریعت میں اس کو تلاش کرتے ہیں تو اب اندازہ کیجئے ایک کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام کا اور اس کفر کا دونوں میں ٹکراؤ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آج وہ مر جاتا ہے کفر کی حالت میں وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جلایا جائے گا اور اللہ اس کو سخت سے سخت عذاب دیں گے، اور قرآن نے اس کے لیے خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی، آگ میں ہی جلے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ، وہ انسان اپنے اس 70 سال کی عمر میں یا پھر وہ اپنی اس زندگی میں اپنی اس زبان سے 2 کلمہ بول لیتا ہے، دل سے وہ اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کچھ نہیں کیا، نہ اس نے محنتیں کی، نہ اس نے مزدوریاں کی، نہ وہ کہیں کام کرنے کے لیے گیا، بلکہ صرف زبان سے اس نے 2 لفظ کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہی بندہ جو آج مرتا تو جہنم میں جلتا، دنیا میں بھی جلایا جاتا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو سخت سے سخت عذاب دیتا۔ لیکن اگر وہ بندہ اس کلمے کے اقرار کے بعد مر جاتا ہے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کلمہ کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو روایتوں میں ہے
کہ ایک فرشتہ اس کے کلمے کو لے کر، ایک بندہ 70 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر میں جا چکا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، تو فرشتہ اس کلمے کو لے کر اللہ کے دربار میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آسمان سے دوسرا فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، اس فرشتے کی اس جانے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ فرشتہ پوچھتا، آسمان سے آنے والا فرشتہ اس نیچے سے جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں محلے کے رہنے والے، فلاں قبیلے اور خاندان کے رہنے والا فلاں انسان نے کلمے کا اقرار کیا ہے، میں اس کلمے کو لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو آسمان سے آ رہا ہوتا ہے، اس سے یہ نیچے والا فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا سفر کدھر کا ہے؟ تو وہ اوپر والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں وہی بندہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اسی بندے کے لیے میں مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بندہ ادھر کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ اس کلمے کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ ہر انسان کی بولیوں کو سنتا ہے، اس کو فرشتوں کے واسطے سے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نظام سمجھاتے ہیں۔ فرشتہ پیغام لے کر اس بندے کے کلمے کو فرشتہ پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے مغفرت کا۔ یہ ہے زبان کی اہمیت۔ اور سمجھاؤں، دنیا کی مثال لیجئے، ایک اجنبی عورت ہے، اگر آپ نے اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ لیا، واللہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، آپ اس کو ایک لفظ بول نہیں سکتے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اجنبی عورت ہے، آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے، آپ کا اس کے کوئی کنیکشن اور کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس زبان کی طاقت کو دیکھیے، اس زبان کی قوت کو دیکھیے، مجلس نکاح کو منعقد کیا جاتا ہے، آپس میں دونوں طرف سے لوگ جمع ہوتے ہیں، لڑکا صرف اتنا کہتا ہے میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، 2 لفظ ہوتا ہے، یہ زبان کی طاقت، صرف 2 لفظ کے اقرار۔ لڑکا اپنی زبان سے بولتا ہے میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، لڑکی ادھر سے کہتی ہے میں نے فلاں کے بیٹے کو اپنے نکاح میں لیا۔ وہ عورت جو اجنبیہ تھی، جس کی طرف دیکھنا حرام تھا، جس سے ایک لفظ بات نہیں کر سکتے تھے، وہی عورت اب اس مرد کے لیے بیوی بن گئی، رفیق حیات بن گئی، لائف پارٹنر بن گئی۔ اب اگر اس عورت سے یہ لڑکا بات کرتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ، تو اس کے اس بات پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ لڑکا اپنی اس بیوی کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس مسکرانے پر ثواب ہے۔ اگر یہ لڑکا اور یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس ہم بستری پر بھی ثواب ہے۔ اور باغ جنت میں لکھا ہے ہم بستری کے بعد اگر یہ دونوں نہاتے ہیں، اس نہانے کے بعد جو پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، ایسے انسان کے جسم سے گناہ کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ یہ زبان کی طاقت ہے۔